بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اہل سنت السلام علیکم۔ ابھی مجھے کل رات یعنی آج غالباً 1 ستمبر ہے اور کل رات مجھے خبر ملی کہ جناب منانی میاں صاحب بریلوی ابن حضرت علامہ مولانا مفسر اعظم ہند مفتی محمد ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جناب مدنی میاں صاحب سے خلافت حاصل کی۔ اللہ اللہ، کیا سے کیا ہو گیا۔ اب ذرا سنیے، میں کھلے بندوں دونوں کی تردید کر رہا ہوں۔ اب کھلے بندوں دونوں کی تردید ملاحظہ کیجئے۔ پہلے تمہیدی کلمات میں عرض کر رہا ہوں۔ 1 صدی سے زائد عرصے سے مسلک اہل سنت کی شناخت صرف مسلک اعلیٰ حضرت یا مسلک بریلوی کے نام سے معروف ہے۔ اس لیے حنفیت اور سنیت کے نام پر ہی وہابی دیوبندی بھی جانے جاتے ہیں، بلکہ قادیانی بھی اپنے آپ کو حنفی ہی کہتا ہے۔ ایسی صورت میں مسلک اہل سنت صراط مستقیم سواد اعظم کی شناخت کے لیے کسی ایسے مخصوص لفظ کی ضرورت تھی جس کے ذکر ہوتے ہی تمام گمراہ اور باطل پرست اور بد مذہب فرقے جدا ہو جائے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو صرف حنفی و سنی کہتا ہے تو اس میں کوئی خصوصیت باقی نہیں رہتی کہ آیا یہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے یا مسلک اہل سنت سے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو حامل مسلک اعلیٰ حضرت کہا یا بریلوی کہا، اس سے تمام گمراہ و بد مذہب و باطل فرقے چھٹ جاتے ہیں۔ اب کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں باقی رہتی کہ اہل سنت و جماعت سے ہے۔ بالکل یہ واضح ہے، کھلا ثبوت ہے، اور اس کھلے ثبوت کے خلاف کیسے عمل کیا ہے کہ چھوچوی برادران ثلاثہ اس کا آپ ملاحظہ کریں۔ ایک جگہ اب جناب مدنی میاں صاحب کہتے ہیں، جس سلسلے سے وابستہ ہو، چاہے وہ قادری ہو یا چشتی یا سہروردی ہو یا نقش بندی، حنفی ہو یا شافعی، مالکی ہو یا حنبلی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت میں ہونے کا مدعی ہے تو وہ پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کے حامل ہونے کا اقرار کرے اور بریلوی ہونے پر یقین رکھے، جیسا کہ شہزادہ و جانشین حضور محدث اعظم ہند جناب مدنی میاں صاحب اشرفی کچھوچوی خود کہتے ہیں۔ اب کوئی یہ مدنی میاں کے اقوال میں سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اب اس کے بعد ان کا منفی قول میں سناؤں گا، آپ حیرت کریں گے۔ اب کوئی اشاعرہ سے ہو یا ماتریدیہ سے، حنفی یا شافعی یا مالکی ہو یا حنبلی، اگر وہ صحیح طور پر اہل سنت و جماعت کی روشنی میں بریلوی ہے، اب بریلوی ہونے کے لیے فاضل بریلوی کی ذات گرامی تک کسی سلسلہ علمی یا سلسلہ نسبی یا سلسلہ بیعت و ارادت کا پہنچنا یا پشہر بریلی میں مقیم رہنا ضروری نہیں رہ گیا۔ اسی لیے تو ایسوں کو بھی بریلوی کہا جاتا ہے جس نے عمر بھر بریلی شریف کو خواب میں بھی نہیں دیکھا، جس کا علمی یا نسبی یا کسی دوسری طرح کا کوئی سلسلہ فاضل بریلوی تک نہیں پہنچتا، بلکہ جہاں فاضل بریلوی کی آواز تک نہیں پہنچی، اس اصطلاح نے بریلویت کو وہاں تک پہنچا دیا۔ آخر میں وہ کہتے ہیں، اب میں الحمدللہ مسلکن حنفی، نسباً جیلانی، مشرباً اشرفی اور وطناً کچھوچوی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بریلوی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہ تھا جناب مدنی میاں صاحب کا بریلوی ہونے پر
اثباتی قول. اب منفی قول کو بھی دیکھیے. اب منفی قول کس طرح سے انہوں نے بریلویت کو جھجوڑ کر رکھ دیا ہے. حیرت ہوتی ہے. کبھی کچھ کی حالت ان حضرات کی ان لوگوں کی گزری ہے. اب ملاحظہ کیجئے، وہ بریلویت پر کبھی تانا دیتے ہیں، کبھی کبھی طنز کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بریلویت بریلویت دیوبندیوں نے، وہابیوں نے اس لفظ کو ایجاد کیا ہے. اب بریلوی کہنا اپنے آپ کو ایک نئے فرقے کی طرف نشاندہی کرتا ہے. یہ لفظ اب اہل سنت و جماعت سے خارج کرنے کے لیے یہ لفظ وہابیوں نے تسلیم کیا، وہابیوں نے مانا. اب اسی لفظ کو ہم یہ کہتے ہیں لفظ بریلوی خالص دشمنوں نے ایجاد کیا تھا. لفظ بریلوی دشمنان دین یعنی وہابیوں کا دیا ہوا لفظ ہے. یہ ظاہر کرنے کے لیے ایک نیا فرقہ ہے جس کے بانی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ ہیں، جو واقعی اہل سنت ہیں. وہ اپنے آپ کو بریلوی قرار دے رہے ہیں اور انہوں نے لفظ بریلویت کو اپنا علامتی نشان بنا رکھا ہے. اہل سنت اس پر حیرت زدہ ہیں. ایک ہی شہزادے کے دو متضاد قول، کیا ایسے ہی تضاد بیانی سے کشش مقدسہ کو مرکز قرار دے کر اہل سنت کی قیادت کی جائے گی؟ کہاں ہے مدنی میاں صاحب؟ اب تک خاموش کیوں بیٹھے؟ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان کو چاہیے کہ وہ جواب دیتے اور عوام اہل سنت کی اس پھیلی ہوئی بے چینی کو دور کرتے، لیکن چپشا باوا بن کر خاموش بیٹھے ہیں. اب کب تک مدنی میاں خاموش بیٹھے رہیں گے اور کہاں تک برداشت کیا جائے؟ کہاں تک نہ بولا جائے؟ کہاں تک ان کی آواز سنی جائے؟ اور ایسی حالت میں جناب منانی میاں صاحب نے خلافت حاصل کی. جناب منانی میاں صاحب، آپ کو کچھ ہوش ہے کہ نہیں؟ بدلتی یعنی تضاد بیانی، متضاد حالات آپ کے پیش نظر رہتے، آپ ہمارے پیش نظر رہتے ہیں. کبھی کچھ کی کیفیت ہے. کسی کو کیا کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا. اور انہوں نے، آپ کو خبر ہے، یہی آپ کے شیخ صاحب علامہ مدنی میاں صاحب، اب تو علامہ بھی ان کو نہیں بولنا چاہیے، ان کے اوپر توبہ، مدنی میاں پر توبہ واجب ہے. میں اپنے اس لفظ کو واپس لیتا ہوں. جناب مدنی میاں صاحب کو آپ نے اپنا شیخ طریقت بنایا ہے. انہوں نے کیا کیا لفظ کہا ہے کچھ پتہ ہے آپ کو؟ کہ انہوں نے لفظ بریلویت کا مذاق اڑایا اور ترجمہ قرآن کو من گھڑت اضافہ کہا. قوسین لکھتے ہیں، قوسین میں کیا ہے؟ ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں جو قوسین میں جو الفاظ آئے ہیں حضرت صدر فاضل رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں، حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان میں، وہ تفسیر قرآن ہے. اس کو انہوں نے علامہ مدنی میاں صاحب من گھڑت اضافہ کہا. اگر اسی لفظ کو اگر قائم رکھا جائے، ایک وہابی بھی من گھڑت اضافہ کہتا ہے، ایک دیوبندی بھی من گھڑت اضافہ کہتا ہے، بے دین بھی من گھڑت اضافہ کہتا ہے، اور مدنی میاں صاحب آپ نے بھی من گھڑت اضافہ کہا. تو ان میں اور آپ میں کیا فرق رہا؟ یہاں تو یہ حالت ہے کہ کبھی اعلیٰ حضرت کو بڑھا دیا، کبھی اعلیٰ حضرت کو گھٹا دیا، کبھی اعلیٰ حضرت پر حملے کیے، کبھی اعلیٰ حضرت کی تعریف بھی کر ڈالی. یہ ان کی ذہنیت ہے. ایسے کو آپ نے اپنا شیخ بنایا. اور اسی پر بس نہیں، ان کے ایسے اقوال ہیں کہ جس کو جو ہے نا، جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، جس کا بھی تصور نہیں ہو سکتا. ایسے الفاظ جناب مدنی میاں صاحب نے کہا ہے. اب انہی کے والد حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اعلیٰ حضرت کی شان میں جو لکھا ہے، ملاحظہ کیجئے. حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کا ایک مقبول بندہ، رسول پاک کا سچا نائب، علم کا جبل شامخ، عمل صالح کا اسوہ حسنہ، معقولات میں بحر ذخار،
منقولات میں دریائے ناپید کنار اہل سنت کا امام واجب الاحترام، اور اس صدی کا خاص طور سے اس لفظ کو دیکھیے، اور اس صدی کا با اجماع عرب و عجم مجدد بیعت حاضرہ، اس صدی کا با اجماع عرب و عجم مجدد، تصدیق حق میں صدیق اکبر کا پرتو، باطل شکنی میں حیدری شمشیر، علم فقہ و درایت میں امیر المومنین، اور سلطنت قرآن و حدیث کا مسلم الثبوت، وزیر المجتہدین، اعلیٰ حضرت الاطلاق۔ ہاشمی جی اور مدنی صاحب اس لفظ کو خاص طور پر ملاحظہ کیجیے، اعلیٰ حضرت الاطلاق، امام اہل سنت فی الآفاق، مجدد بیعت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، عالم علماء عند العلماء، قطب الارشاد، اس لفظ کو بھی دیکھیے، قطب الارشاد علی لسان الاولیاء، مولانا فی جمیل کمالات، فنا فی اللہ، باقی باللہ، عاشق رسول اللہ، مولانا شاہ احمد رضا۔ عاشق رسول اللہ میں فارسی ترکیب کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، عربی ترکیب کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں تو اس کو بھی کہیں گے دیکھو اس کو عربی نہیں آتی، میں عربی نہیں بول رہا ہوں، یہ فارسی ترکیب سے عاشق رسول اللہ بول رہا ہوں۔ یہ آپ کے والد ماجد نے اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ کہہ دیا، اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہ کہتے ہیں۔ میری کتاب بدلتے زاویے یہ خاص جناب مدنی میاں صاحب کے رد و ابطال میں ہے، اور ایک کتاب میری ناقدانہ نظر یہ بھی مدنی میاں صاحب کے خلاف ہے، اور دیگر اور میرے رسالے اور سنی آواز بحمدہ تبارک و تعالی۔ میں اشرفی ہوں، آپ کے خاندان کے توسط سے نہیں، کچھویوں کے خاندان کے توسط سے نہیں، میں اپنے جد کریم مخدوم حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قطب رائے چور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسط سے، جو مخدوم پاک مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہی کے توسط سے میں اشرفی ہوں۔ میں 650 سالہ یا 625 سالہ اشرفی ہوں۔ میری اشرفیت کے لیے آپ کی اشرفیت کی ضرورت نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا وہ خاندان ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی وہ علمی جلالتی شان ہے۔ جب اشرفی میاں صاحب کو خلافت ماررہ مطہرہ سے خلافت لینے کی دل میں ارمان ہوا، انہوں نے ماررہ مطہرہ کی طرف رخ کیا۔ حضرت اشرفی میاں نے ماررہ مطہرہ میں رہ کر درجہ کاملیت حاصل فرمائی۔ اہل سنت کے لیے حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اور فرامین ہی رہنما اصول ہیں۔ اہل سنت کی حفاظت کے لیے حضور محدث اعظم ہند کا خطبہ صدارت، مجدد اعظم از محدث اعظم ہند سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، جو دین و سنیت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے بہت ہے۔ یہ شہزادے بھی کچھوچوی شہزادے یعنی برادران ثلاثہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اصول و نظریات سے الگ ہو گئے ہیں۔ برادران اہل سنت کا خاص طور پر برادران سلسلہ اشرفیہ حضور سیدنا محدث اعظم ہند اور آپ کے ماموں اور پیر و مرشد حضرت سید علامہ سید شاہ احمد اشرف اور شیخ المشائخ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی کچھوچی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے اندر ان حضرات جیسی تنگ نظری اور نسبی عصبیت اور اپنے مقابلے میں دوسرے خاندان کے علماء اور مشائخ کو حقیر و ذلیل سمجھنا، فخر و غرور، گھمنڈ جیسی صفتیں موجود نہیں تھی، بلکہ یہ حضرات حلم و وقار، بردباری و تحمل، عفو درگزر، علماء و مشائخ کی عزت افزائی کرنے میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ باوجود اپنے خاندانی اعلیٰ صفات کے کبھی بھی دوسرے خاندان کے علماء اور مشائخ کی تحقیر اور تذلیل نہیں کی۔ ان حضرات کی اتنے ان کے دل وسیع تھے
کہ جو علم و فن جہاں مل سکتے تھے وہاں جا کر حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اس راہ میں خوب مشقتیں برداشت کی، آخر کار اس جوہر کو حاصل کیا۔ اس لیے یہ حضرات اپنے زمانے کے سادات و مشائخ میں ممتاز کہلائے۔ آخر کار حضور محدث اعظم ہند حضور کے نانا حضرت اشرفی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ماررہ مطہرہ کی طرف رخ کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد سیدی سید شاہ اولاد رسول ماروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے سلسلہ قادریہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت سید شاہ علیہ رسول ماروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی تربیت کی ضرورت ہے، لہٰذا پہلے ان کی تربیت کرو، کچھ مہینے یا کچھ سال تربیت میں رہے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت سے نوازا، اور اس کے بعد وہ ممتاز ہو گئے، سلسلہ قادریہ میں بھی ممتاز ہو گئے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت سید شاہ احمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضور محدث اعظم ہند کے ماموں بھی اور خسر بھی ہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے خلافت لینے اور علم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی طرف توجہ فرمائی، بریلی شریف حاضر ہوئے، اور حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اعلیٰ حضرت سے فیوض حاصل کرنے کے لیے بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان تینوں حضرات نے بریلی شریف میں حاضر ہو کر بہت ساری نعمتیں برکتیں حاصل کی، قادری نعمتیں ان اعلیٰ حضرت ہی سے حاصل کی، لیکن خود اعلیٰ حضرت کبھی ماررہ شریف کو چھوڑ کر کچھوچا مقدسہ حاضر نہیں ہوئے، نہ علماء و مشائخ کچھوچا سے کوئی فیض اور کوئی برکت اور کوئی علم حاصل کرنے کی غرض سے کچھوچا حاضر نہیں ہوئے، اور تنہا سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں برکتیں حاصل کیں اور زمانے میں ممتاز ہو گئے۔ اور اس سے اندازہ لگتا ہے حضرت شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ماررہ شریف پہ رہ کر سلطان الکاملین حضرت سید شاہ علیہ رسول ماروی قدس سرہ سے خلافت حاصل فرمائی، اور سید شاہ احمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت اور شاگردی اختیار کی، محدث اعظم ہند نے شاگردی اختیار کی، اور یہ زمانے میں ممتاز ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کہاں سے کہاں تک کی بات کی جائے، ان حضرات نے بلا تعامل اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر فیوض و برکات حاصل کی۔ اب علامہ اور دوسرا ترجمہ قرآن کا معاملہ ہے، ترجمہ قرآن کو قوسین میں اضافہ جو اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن میں ہے، مدنی میاں فرماتے ہیں من گھڑت اضافہ، میں نے علامہ کا لفظ استعمال کیا، میں پھر واپس لے رہا ہوں۔ مدنی میاں صاحب کی چھوچوی کے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن پر دو متضاد قول پیش کیے ہم نے۔ پہلا قول تو وہ یہ تائید اور حمایت میں ہے جو محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر، اور حضور محدث اعظم ہند کا ارشاد تمام اہل سنت کے لیے، خاص کر ان کے صاحبزادوں کے لیے رہنما اصول ہے۔ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں علم قرآن کا اندازہ اگر صرف اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے کیجئے جو اکثر گھروں میں موجود ہے، اور جس کی کوئی مثال سابق میں نہ عربی زبان میں ہے، نہ فارسی میں ہے، اور نہ اردو میں ہے، جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے دوسرا لفظ اس جگہ پر لایا نہیں جا سکتا، جو بظاہر ترجمہ ہے
مگر در حقیقت وہ قرآن کی صحیح تفسیر اور اردو زبان میں قرآن ہے۔ اس ترجمے کی شرح حضرت صدر فاضل استاذ العلماء مولانا شاہ نعیم الدین صاحب علیہ رحمٰن نے حاشیے پر لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دوران شرح میں کئی بار ایسا ہوا اعلیٰ حضرت کے استعمال میں جو لفظ آیا تھا وہ اٹل ہی نکلا۔ اعلیٰ حضرت خود شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی ترجمے کو سراہا کرتے تھے، لیکن اگر شیخ سعدی اردو زبان کے اس ترجمے کو دیکھتے تو فرما ہی دیتے کہ ترجمہ قرآن شے دیگر است۔ اے غازی مولوی ہاشمی، اے مولوی مدنی میاں کہاں ہو؟ ذرا سنو، جواب دو، اپنے والد ماجد کے ان اقوال کا جواب دو جو میں چیلنج کے طور پر تم کو کہتا ہوں۔ مدنی میاں، آپ نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں جو قوسین میں اضافہ، جو قرآن کی تفسیر، جو علماء نے قرآن کی تفسیر فرمایا ہے، من گھڑت اضافہ کہا ہے آپ نے، من گھڑت اضافہ مان لیا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں اکابر علماء دیوبند جن کی کفری عبارتوں پر تکفیر فرمائی، جن کی تصدیق عرب و عجم کے نامور علماء نے فرمائی، اس کا کیا ہوگا؟ وہابی تو یہی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے من گھڑت اضافہ کیا۔ آپ نے ترجمہ قرآن پر جو قوسین میں اضافہ ہے اس کو من گھڑت اضافہ کہا، پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہابی دیوبندی جو کہہ رہے ہیں، آخر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے کہ آپ نے بات کہاں سے کہاں، ایک قول دو قول بھری پڑی ہیں، عبارتیں بھری پڑی ہیں، اور یہاں تک کہ کہاں تک ان کے عبارتوں کو پیش کیا جائے، یہ ٹیوب جیسے، یہ ٹیلی فون جیسی چیز میں میری تو کتابیں بھری پڑی ہیں جو آپ کے اوپر ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک درے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ مرزا درہ حسینی ہے جو آپ کے پیٹوں پر برس رہا ہے۔ اگر ہمت ہے تو برداشت کرو، ورنہ جواب دو اور سچے ثابت ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن پر مدنی میاں کا قوسین میں اضافے کو من گھڑت اضافہ کہنا یہ ثابت کرتا ہے۔ علامہ نہیں جناب موصوف بہت کچھ فرما گئے ہیں، ان کا صاف یہ کہنا ہے محدث اعظم ہند کے ترجمے کی خوبی ایک لفظ بھی اعلیٰ حضرت امام بریلوی کے ترجمے قرآن کی طرح قوسین کے درمیان لکھا جائے، اعلیٰ حضرت امام بریلوی کے قوسین میں اضافے کو من گھڑت اضافے کو معنی میں اتصال کا ہیلا بنایا جائے۔ جناب مدنی میاں صاحب کو چھوچوی کا اعلیٰ حضرت امام بریلوی قدس سروح کے ترجمہ قرآن میں قوسین کے اضافے کو من گھڑت بتانا، اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کو عوام و خواص پہ کھلے طور پر ناقابل اعتبار قرار دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے قرآن حکیم کے معنی دل سے گڑھ کر سمجھائے ہیں، اور وہ جو فاسد اور تفسیر بالرائے ہے، اور وہابیہ دیوبندیہ غیر مقلدین کا یہی کہنا ہے، من گھڑت کہنے سے اس کی مار جو اہل سنت پر پڑے گی، اس سے محدث اعظم ہند کے فرزند جناب مدنی میاں صاحب غافل ہیں۔ یہ اہل سنت پر ظاہر ہو گئی، یہ بات اہل سنت پر ظاہر ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن پاک کی خوبی پر اکابر علماء اہل سنت، حضرت صدر فاضل، حضرت صدر الشریعہ، حضور مفتی اعظم ہند، حضرت شیر بشاہ اہل سنت، حضرت برہان ملت، حضرت علامہ ظفر الدین صاحب بہاری، حضرت مفتی رفاقت حسین صاحب، حضرت مفتی اجمل شاہ صاحب سنبھلی، حضرت سید العلماء مارہروی، حضرت تاج العلماء مارہروی، حضرت مفتی مظہر اللہ صاحب دہلوی، حضرت مفتی عبدالحفیظ صاحب آگروی، حضرت مفتی احمد یار خان صاحب، مولانا سردار احمد صاحب گرداس پوری، حضرت محدث اعظم ہند پاکستان، حضرت سعید احمد صاحب کاظمی مجاہد ملت، حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے علاوہ اور دیگر عرب و عجم کے ہزاروں اکابر اور ساخر علماء کرام معترف ہیں۔ ان کے خلاف اور بالخصوص خود
اپنے والد ماجد حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن پر جو تاثرات ارشاد فرمائے ہیں اس کے سراسر خلاف ہے۔ مدنی میاں صاحب آپ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ اب میں جناب منانی میاں صاحب سے متوجہ ہو تو اگر ہوش کی حالت میں ہو، منانی میاں سن لو، آپ نے بہت کچھ کہہ دیا، ان کی تعریف پہ موبائل میں موجود ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے، وہ لفظ اگر یہ بات صحیح ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بریلی شریف پہ ایئرپورٹ بن گیا کا ذکر کرنے کے بعد یہ اور بھی مختلف الفاظ ہیں، غالباً کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدم چومیں گے، یہ لفظ کہا ہے۔ کم و بیش اسی قسم کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو جناب منانی میاں صاحب آپ پر اگر جان بوجھ کر کہا ہے، سمجھ کر کہا ہے، ہوش حواس کی حالت میں کہا، یہ ایسا قول کفر ہے۔ اگر یوں ہی بے خیالی میں، جیسا کہ آپ کی عادت ہے، بے خیالی میں کہا ہے، اس سے توبہ اور رجوع لازم ہے۔ اور جناب مدنی میاں صاحب اس قول کو سننے کے بعد آپ کا کیا عمل رہا؟ تحدید فرمائی، تنبیہ فرمائی آپ نے جناب منانی میاں صاحب کی تنبیہ کی کیا نہیں؟ ان کو ہدایت دی کیا نہیں؟ ان کو مسئلہ بتایا کیا نہیں؟ ابھی خاموش ہے، خوش ہے، چلو بریلی کا ایک شکار میرے ہاتھ میں آ گیا، اسی پر خوش ہے۔ مدنی میاں ہوش میں آؤ کہ جو اس قسم کا لفظ استعمال کرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس قول کے کہنے والے پر کیا حکم شرع ہے؟ مدنی میاں صاحب بیان کرے اور خود منانی میاں بیان کرے۔ اب میں اس کے بعد تفصیلی میرا ریکارڈ آئے گا اور مزید اور اس کی تفصیلی حالات جاننے کے بعد اس کے اوپر میں حکم شرع بیان کرتا ہوں۔ جناب مدنی میاں صاحب اور جناب منانی میاں صاحب زیادہ سے زیادہ 10 دنوں کے اندر اس کی وضاحت کیجئے، ورنہ میں حکم شرع نافذ کر کے آپ کی حیثیت بتا دوں گا۔ جو بھی حکم شرع ہوگا آپ کا معاملہ اب شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیکھا جائے گا، حکم شرع نافذ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ 10 دن کے اندر آپ دونوں اس کی وضاحت کیجئے، اس جملے کو استعمال کرنے والے پر کیا حکم شرع ہوگا، ورنہ اس کے بعد اگر آپ خاموش رہے یا تعویل کی یا کوئی دوسری اور بات کی، آپ اب مانا نہیں جائے گا، فوراً حکم شرع بیان کر دیا جائے گا۔ جناب منانی میاں صاحب ہوش میں ہوں گے تو آپ بھی سن لیجئے۔ اور آپ نے ترجمہ قرآن کو من گھڑت، جو قوسین میں اضافہ ہے، من گھڑت اضافہ کہا ہے، اور لفظ بریلوی کا مذاق اڑایا ہے۔ اس کی وضاحت کیجئے، 10 دن میں اس کی وضاحت کیجئے، اور پھر ہم واقعی آپ نے صحیح معنوں میں دونوں حضرات نے، پھر میں کھلے طور پر کہتا ہوں، اگر کسی نے ایسے ہی اقوال یا ایسے ہی قول رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر کہا ہے، کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، یوں ہی بے خیالی میں، بغیر کسی سوچے بے خیالی میں ایسے الفاظ نکل گئے ہیں، فوراً توبہ اور رجوع لازم ہے، ورنہ اس کو بھی اگر یوں ہی تاخیر سے ٹال دیا، معمولی سمجھا، اس کا بھی معاملہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ اب اس کی وضاحت کرنے کے بعد آپ اپنی پوزیشن حاصل کیجئے۔ علماء اہل سنت جب تک مدنی میاں کا اور جناب منانی میاں کا بائیکاٹ کرے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ اب آئندہ جو بھی ہوگا اس کا انتظار کیجئے۔